رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں عروج پر تھیں۔ میں مہرپور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھی۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یہ بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ہوا کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ میں اپنا تعارف ٹھکرایا۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی۔ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپراسی مجھے بس اسٹاپ پر ٹانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش میں لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کب کبانا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے یہ ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ کافی فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا دیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھ ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سر پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اس طرح کے مارے بل میں اچھلنے لگا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر قبلت نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت پڑا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا مجھے نورپور جانا تھا اور میں کسی چکر میں لگ گیا۔ تیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم بھی اٹھائے ہو گئے کہ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپ کپاتا رہا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں ڈرتے ہوئے اپنی گردن کے پیچھے مڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپ کپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی سے ٹھٹھرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ نظر نہیں ہے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا۔ او میرا خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا۔ شاید اس نے بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی میں ابھی آیا ہوں۔ نورپور اسکول کا نیا استاد شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیدے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا، کوئی آئے تو راستہ معلوم کرو، چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی، میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔
اتنے میں بس اسٹاپ پہنچ۔ میں نے لپ کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے ایک قدم کے مقابلے وہ 3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آواز دے کر بوڑھے کو روکا، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہیوڑے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بتکے ہوئے بوڑھے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے یہ بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف اس ہیونے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ میں نے ایک بوتل مجھے تھما دی مگر میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹا گٹ پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھی۔ وہ فوراً کہیں آ گئی۔ بوتل میں نیزدار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر کہیں کی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہنے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان ختم ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس گڑے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی اور اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلا تھا۔ سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی شکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑے نما چیز میں جا گر اور سانس روک کر بے سید ہو گیا جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑے میں ٹپکا پڑا تھا۔ کھیت میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹھک سنائی دینے لگی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال ہمارے خوف کے کھڑے ہو گئے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤ، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو جو میرے ساتھ بیت رہا تھا۔ ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا ہم کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑے میں روشنی کی۔ دنیا نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف ایک اور لہر میں پورے جسم میں ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سمجھ گیا اور یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے چیخیں بھی نکل رہی تھی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے مت مار، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ آگے سے ہنسی کے عالم میں آ گیا۔ اس نے ایک لمبا کہکا لگایا اور بولا مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر اس کی سخت کھردرے ناخن میری گردن پر چبھ گئے۔ میری
کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان کے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مان ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گور رہے تھے۔ ان کی الو جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا تلسم تھا جو میری طاقت کو شل کر رہا تھا۔ بس اتنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ پڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک بارش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو، حق ہو اللہ ہو۔ میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر گیا۔ میرے باختہ حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھتے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومے، مگر وہ تو ہوا کی مان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ کی بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام سے اسکول کے چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اسے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہی چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بے تاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر، آج سبق کہاں سے شروع کریں؟ تو میں نے کہا، سبق وہی سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو، حق ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ویر دہرا رہے تھے۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنے واقعات آپ بھی پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔